اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے اسلامی مدرسے یا کوئی بھی کالجز، کوئی بھی یونیورسٹیز سے پڑھ کے نکلنے والے ہی عالم ہو سکتے ہیں، وہاں سے پڑھ کے نکلنے والے ہی انجینئر اور ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، یقیناً ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال آ جاتا ہے دماغ میں کہ جب یہ ڈاکٹرز انجینئرز جب بننا شروع ہوئے، یہ یونیورسٹیاں بنی، یہ مدارس بنی، اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا جب سے دنیا شروع ہوئی یہ مدرسے، یہ انسٹیٹیوٹس، یہ یونیورسٹیاں یہ ہیں؟ نہیں ہیں۔ جب ہم تاریخ نکال کے چیک کرتے ہیں تو 150-200 سال کے اندر یہ یونیورسٹیاں قائم ہوئی ہیں۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، جو پہلی مرتبہ انسٹیٹیوشن بنا، پہلی مرتبہ پڑھانے کا طریقہ بنا، یا پہلی مرتبہ سرٹیفکیٹ دینے کا معاملہ آیا، تو جو بھی صاحب پڑھاتے ہوں گے انہوں نے کوئی سلیبس تیار کیا ہوگا کہ نئے بچوں کو، آنے والے بچوں کو کیسے پڑھایا جائے، کیا ان کی ترتیب بنائی جائے۔ تو آپ اس آدمی کو کیا جاہل سمجھیں گے جس نے یونیورسٹی قائم کی، جس نے بکس لکھی؟ یہاں ایک سوال میرے سے آپ پوچھا گیا ہے، یہ کوئی مولوی ہے، صورت سے تو مجرم لگ رہا ہے۔ کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نصاب اور سلیبس موجود ہے، انجینئر بننے کے لیے سلیبس نصاب موجود ہے، تو عالم اور حافظ بننے کے لیے بھی سلیبس موجود ہے۔ وہ سلیبس ہے تقریباً کم سے کم جو ہے وہ 8 سال کا ہے۔ ہر سال کا ایک نام ہے، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، دورہ حدیث۔ یہ 8 سال عالم بننے کے۔ اس کے بعد مفتی بننے کے 3 کورس ہیں، تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر۔ تخصص کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کورس کو۔ تو مرزا صاحب بتا دیں کہ کورسز انہوں نے کہاں کیے ہیں، کس عالم دین سے پڑھے ہیں اور کس مدرسے سے پڑھے ہیں، چاہے وہ بریلویوں کا ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، تو ہم مان جائیں گے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ دین کے اندر کوئی بات کر سکنے کی پوزیشن میں ہے۔ جو ان کے فقہاء ہیں نا، ان کی حالت یہ ذرا اندازہ کیجئے ہمارے مولویوں کا کہ ذہنی لیول اور ان کا آئی کیو لیول کتنا نیچے گرا ہوا ہے۔ اگر اسی نالائق سے میں پوچھوں پکڑ کے کہ جب تو خود یہ کہہ رہا ہے بے غیرت کہ ہم اس وقت مان لیں گے انجینئر صاحب کو کہ تم بھی کسی جگہ سے فارغ ہے، تو پھر بڑے بڑے دگج علماء موجود ہیں نا دیوبندیوں کے۔ تو بریلوی ہے تو دیوبندیوں کو کیوں نہیں مانتا؟ تو اگر دیوبندی ہے تو اہل حدیث کو کیوں نہیں مانتا؟ جب یہ تینوں اپنے آپ کو بہت بڑے توپ سمجھتے ہیں، اور جس شخص نے پوری تفسیر لکھ دی ہے، مولانا مودودی نے اور اسرار صاحب نے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنا بڑا کام کیا، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ آج ان علماء کی، مولانا مودودی کی ایک کتاب 70-72 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، لاکھوں لوگ ایک کتاب پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تم نے کیا اکھاڑ لیا اب تک؟ کتنا چھچورا ہے دیکھیے آپ۔ ارے جب تو عالم ماننے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ عالم کی باتیں کیوں نہیں مانتا؟ پھر وہاں اختلاف کیوں آ جاتا؟ نہیں وہ فلاں فرقے کا ہے یا فلاں فرقے کا ہے۔ اچھا اور اس کے اوپر چلے جاؤ، اب تو جماعت میں بھی 2 ٹکڑے ہو گئے ہو، تبلیغی جماعت، بکرے دونوں الگ ہو گئے، داڑھی والے بکرے الگ، بغیر داڑھی والے، وہ امارت والے الگ، خلافت والے الگ۔ عجیب عجیب تماشے، چھچور پن۔ قرآن کو عادی کر سکتے تم لوگ؟ قرآن کے 72 حصے بنا سکتے؟ کیوں یہ جھوٹ بولتے؟ اللہ کو اگر مان رہے ہو تو ایک اللہ کو مانو نا۔ رسول بھی ایک ہی ہے ہمارے پاس، ضروری نہیں ہے سب ایک ہی کتاب کو ماننا ہے۔ اس میں ساری کتابیں آ گئی، سارے رسولوں کا ذکر آ گیا، پھر یہ فرق کیوں؟ یہ ضد ہے، اپنی دکان چلانا ہے۔ تو آج اس کا سوال آیا مجھے ویڈیو بھیج کے، میں سوچا چلو ویڈیو ہی بنا دیں گے۔ دنیا میں جتنے کام ہوئے ہیں نا ایسے ہی ہوئے ہیں کہ جو لوگ پروفیشنلی بہت بڑے انجینئر بن کے آئے، ہم نے اپنی بلڈنگ بنائی تو انجینئر صاحب کو بھی لایا تھا، لیکن وہ انجینئر صاحب کو معمولی میجرمنٹس ہی نہیں معلوم۔ وہ تو وہاں بلدیہ کے پیپروں میں سائن کرانے کے لیے اس نالائق کی ضرورت پڑی، بس وہ میستری اس سے بہتر ہے۔ وہ جو گتے دار ہے بیچارہ، جو جتنے گھر اب تک بنا چکا ہے، بے شک علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایک نقطہ یاد آیا، آپ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیے، کوئی بھی پرائمری اسکول میں چلے جائیے، 1st، 2nd، 3rd لیول کے بچوں کا بھی ایگزام ہوتا ہے۔ اس ایگزام میں باضابطہ بچے کی قابلیت دیکھی جاتی ہے۔
آپ اسلامی مدرسوں کا کوئی ایک مدرسہ ایسا بتا دیجئے جس میں کوئی ایگزام ہو رہا ہو. نامنل ایگزام ہوتا ہے, کوئی سینٹر نہیں بنتا, کوئی پیپر ایسا خاص نہیں بنتا جس میں کرٹیکل سوالات کیے جائیں تاکہ پتہ چلے. اس میں مقرر کا ایک تقریر کا ایک حصہ ہونا چاہیے, اس میں بیٹھ کے ججز ایمانداری کے ساتھ یہ لکھیں کہ مقرر اچھا مقرر کون ہے. فتویٰ لینے کے لیے آپ اس کو الگ سے بٹھا کے فتوے اس سے پوچھیے, یا پھر سوالات ایسے دیجیے کہ وہ لکھے. ایسا کچھ ہے انتظام؟ کسی کے پاس مارک شیٹ ہے؟ میں ایک ایک مدرسے میں گیا ہوں جا کے لے کے آنے کے لیے, میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, یہ سب. اللہ ماشاء اللہ یہ مولانا مودودی کے جانے کے بعد یا ان کی زندگی میں کچھ ندوہ میں کچھ ٹھیک ہے سلیبس, اور عمر آباد اصلاحی فلاحی, یہ مولانا مودودی جو شعور پیدا کر دیے تھے اس کے بعد بنے ہوئی کتابیں ہیں. اس میں بھی بہت سارے کریکشنز کی ضرورت ہے, لیکن یہ سوچے کون, یہ سمجھے کون؟ اچھا, اس پورے کیس کو آپ الگ رکھیے, قرآن کو الگ کر دیجئے. یہ آپ کے پاس قرآن ہے, اس قرآن کے بارے میں میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کسی مدرسے کی, اس کو کسی مولوی کی, اس کو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتاب ہر انسان کے لیے ہدی للناس ہے. صرف آپ کو ایک لینگویج سیکھنا ہے بس. وہ ذمہ داری ہم کو دے دی گئی ہے انسانوں کو کہ جس طرح تم اپنی مادری زبان بچے کو سکھاتے ہو, لکھنا پڑھنا سکھاتے ہو, کافروں کی, مشرکوں کی, زانیوں کی, سود خوروں کی, خنزیر کا گوشت کھانے والوں کی, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں کی زبان کے لیے تمہارے دل میں اتنی تڑپ. بچے کو ماسٹرز کرانے بھیج رہے ہیں اور یہ کرا رہے ہیں اور وہ کرا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ساری فیلڈز کو, ساری ٹیکنالوجی کو, سارے علم کو اپنی زبان میں سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے, دوسری زبان میں جانے نہیں دیتے. لیکن آج بھی دنیا میں ایسے عقل مند لوگ ہیں, جاپان, جرمنی, اٹلی, فرانس, رشیا, یہ لوگ کبھی انگلش بولنا پسند نہیں کرتے. وہ بولتے ہماری اپنی مادری زبان میں جو علم ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں دے سکتے. عربی سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, نبی کا نام آیا تو نبی کا چہرہ, نبی کی ٹوپی, نبی کا کرتا پاجامہ, ساری باتیں, وہ مسواک اور یہ, پھر رفع یدین, انگلی کا اشارہ, ساری چیزیں. نبی کا علم زیرو. ہاں, کیا کہنا چاہیے اس کو؟ شیطان کا بہکاوا یا شیطان کا بھیس بدل کے جو مولوی تمہارے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ان کا دھوکہ, یا پھر اللہ کی لعنت, یہ کہنا چاہیے نا. اللہ رحم کرے.